بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میری روح میرے جسم کو اچھا کر دے، ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ موضوع سخن ہے بچوں کے حقوق۔ جب کوئی مالی چمن میں بیج بوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے زمین نرم کرتا ہے، اس میں مناسب پانی اور کھاد ڈالتا ہے تاکہ پودا اچھی نشو و نما پائے، اور جب پودے کی تمام ضروریات یعنی اس کے حقوق پورے کر دیے جائیں تو وہ ایک تناور درخت بنتا ہے۔ پھر وہ اپنے تمام فرائض پورے کرتا ہے، یعنی سخت دھوپ میں چھاؤں دیتا ہے اور بارش کے طوفان سے بچاتا ہے، پھل اور پھول دیتا ہے۔ در حقیقت جب اس کے حقوق پورے ہوں گے تو وہ دوسروں کے بھی تمام حقوق پورے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ پودا جس کے حقوق پورے نہ ہوئے ہوں، یعنی وقت پر پانی نہ ملا ہو، چرندوں اور کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت نہ کی گئی ہو، وہ کسی اور کے کام کیا آئے گا، کیونکہ وہ خود اپنی زندگی کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔ ذرا سی تیز ہوا بھی اس کے لیے موت کا پیام ثابت ہو سکتی ہے۔ میڈم غزالہ شاہین غزل نے ایسے ہی ایک بچے کی زبانی اس کے حقوق کی بات بڑی درد مندی سے کہی ہے۔ فرماتی ہیں، وہ محبت جو میرا حق تھا کہاں ہے یا رب، علم کی شمع نگاہوں سے نہاں ہے یا رب، ہر طرف گھپ اندھیرے ہیں کدھر جاؤں میں، کوئی تو راستہ دکھلائے کہ گھر جاؤں میں، جی میرا چاہتا ہے پیار کے جھولے جھولوں، گر میسر ہو تو ہر روز چمن میں گھوموں، چاہتا ہوں کہ مجھے علم کی دولت بھی ملے، جو میرے حصے کی ہے اتنی محبت بھی ملے۔ یہی حال ہمارے بچوں کا ہے، مگر کیا ہم ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ حقوق پورے کرنا تو درکنار، اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہمیں اپنے بچوں کے تمام حقوق کا علم بھی ہے، تو شاید جواب نفی میں ہو۔ کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں کہ ہم اپنے ہی بچوں کے حقوق سے لا علم ہوں؟ کیا صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے اور کچھ نہیں؟ بہت سے بچوں کو تو پوری روٹی، صاف پانی اور مناسب کپڑے تک دستیاب نہیں ہوتے، مکان تو پھر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اچھی تعلیم اور مناسب تربیت بھی تو بچوں کا بنیادی حق ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ محبت اور مناسب نگہداشت، جس میں جسمانی، روحانی اور ذہنی تربیت شامل ہیں، ہر بچے کا پہلا حق ہے۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ تمام حقوق بطریق احسن دے رہے ہیں؟ کیا ان معصوم اور ننھے منھے بچوں کو ہوٹلوں میں برتن صاف کرنے، ورکشاپوں میں گاڑیوں کی مرمت پر لگا دینے اور ان کے مالکان سے سارا دن گالیاں کھانے، یا پھر گندگی کے ڈھیروں سے کاغذ اور دیگر بیکار چیزیں چن کر بیچنے پر لگا دینے سے ان کے حقوق پورے ہو جائیں گے؟ کیا معصوم بچوں کی صحت اور عزت نفس کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ان کا حق نہیں ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق 313 ملین بچے اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ صرف پاکستان میں 30% بچے بے جا مشقت اور محنت و مشقت کی لپیٹ میں ہیں۔ ان اعداد و شمار سے دنیا بھر میں انسان کی مجبوری، لاچاری اور بعض مقامات پر انسانی بے حسی اور ظلم و بربریت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بھوک چہرے پہ لیے چاند سے پیارے بچے، بیچتے پھرتے ہیں گلیوں میں غبارے بچے، کیا بھروسہ ہے سمندر کا خدا خیر کرے، سیپیاں چننے گئے ہیں میرے سارے بچے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ان بچوں کا مستقبل برتنوں پر لگی میل کی طرح گندی نالیوں کی نظر ہو جائے گا؟ کیا ان بچوں کا آنے والا وقت ورکشاپوں اور قالینوں سے اٹھتے خاک آلودہ دھوئیں میں تحلیل ہو جائے گا؟ کیا ایک اسلامی ملک میں پروان چڑھنے والی یہ نسلیں دین سے اور دور ہوتی چلی جائیں گی؟ کیا ہمارے بچے دین اسلام کی بے بدل تعلیم اور اس کی اخلاقی اور روحانی اقدار سے بے بہرہ ہی رہ جائیں گے؟ یہ سوچنے، سمجھنے اور عملی اقدام اٹھانے کا وقت ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنی آنے والی نسلوں کی صحیح رہنمائی کا بیڑا نہ اٹھائیں تو ہمیں ان سے شرمندہ ہونا پڑے گا اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہر طنز کیا جائے، ہر ایک طعنہ دیا جائے، کچھ بھی ہو، پر اب حد ادب میں نہ رہا جائے۔ تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے۔